مزید باخبر رہنے کے لیے FM90 نیوز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم، یہ ہے FM90 نیوز، میں ہوں جاوید اختر۔ انتخابات اپریل میں ہوں گے یا اکتوبر میں؟ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے الگ الگ دعوے۔ عمران خان نے الیکشن اپریل میں ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ 2 اسمبلیاں ٹوٹے گی تو انتخابات کرانے پڑیں گے۔ نون لیگ نے کہا حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے۔ انتخابی مہم نواز شریف خود لیڈ کریں گے۔ بلوچستان کے علاقہ کہان میں دھماکہ، پاک فوج کے کیپٹن فہد سمیت 5 جوان شہید ہو گئے۔ لانس نائک، امتیاز سپاہی اصغر، مہران اور شمون نے جام شہادت نوش کیا۔ زوب میں بھی سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 1 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے پاک فوج کا 1 جوان شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ ملک بھر میں خون جما دینے والی سردی، پہاڑوں پر برف ہی برف۔ سکردو میں پارہ -12 ڈگری تک گر گیا۔ کوئٹہ میں -5 اور چترال میں -4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بالائی علاقوں میں جانے والے سیاح خبردار، سفر میں جانے سے پہلے موسم کی صورتحال جان لیں۔ پرویز الہی کی بحالی کو نون لیگ کی جانب سے آج سپریم کورٹ میں چیلنج کیے جانے کا امکان۔ شہباز شریف کی اجازت کے بعد درخواست تیار۔ لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب کا نوٹیفکیشن معطل کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بحال کیا تھا۔ خواجہ آصف نے کہا عمران خان نے ایک خواب دیکھا کہ فلاں کو فلاں جگہ لگا دوں گا، پھر وہ آرمی چیف بنے گا اور اگلے الیکشن میں مجھے 5 سال اور دلائے گا، میں 2028 تک رہوں گا۔ چیزیں خواہشات کے مطابق نہیں، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا صوبائی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد الیکشن تاخیر کا شکار ہوئے تو فرق نہیں پڑتا، اتحادیوں کو منانا تھا اس لیے فوری اسمبلیاں تحلیل نہیں کی، 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں۔ رانا ثنا نے کہا عمران خان کا دونس کا رویہ ناکام ہو گیا، الیکشن اکتوبر 2023 میں ہوں گے، نون لیگ نواز شریف کی قیادت میں بھرپور حصہ لے گی، مسلم لیگ نون پنجاب میں اکثریت حاصل کرے گی، پی ٹی آئی نے اسمبلی توڑی تو الیکشن لڑ کر کامیاب ہوں گے، ہمارے خلاف جھوٹے کیسز تھے جو ختم ہو گئے، عمران خان کے خلاف جو حقیقی کیسز ہیں وہ لازمی بنیں گے۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ملک میں صرف ایک بحران سیاسی بحران ہے، آسان حل الیکشن کرائیں، عوام کے فیصلے کو قبول کریں۔ سندھ حکومت کا ڈاکوؤں کا ٹولہ اپنے سردار کے ساتھ لاہور میں MP خریدتا پھر رہا ہے، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلا رہے ہیں، 186 اراکین پورے کر کے اگلے روز اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ فرق حبیب کا کہنا ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل طے ہے، پہلے پنجاب پھر خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہوگی اور قومی اسمبلی میں بدھ کو استعفے منظور کرائیں گے۔ وفاقی حکومت انتخابات سے خوف زدہ ہے، چھانگا مانگا کی منڈیاں لگانے کے لیے لاہور میں بھی سندھ ہاؤس بنایا گیا ہے، پنجاب اسمبلی میں پرویز الہی کی اکثریت موجود ہے، 12 کروڑ کے صوبے سے متعلق غیر آئینی اقدام کیا گیا، الیکشن نہیں کروانے تو کوئی اور آپشن بتا دیں۔ ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ کی ہدایت پر محکمہ سول ڈیفنس کا LPG گیس ریفیلنگ اور منی پیٹرول پمپس کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، گزشتہ 10 روز میں 25 مقدمات درج، چلان جمع کرانے کے بعد عدالت کی طرف سے 70,000 روپے جرمانہ۔ RPO فیصل آباد سرفراز احمد فلکی کی اپنے دفتر میں کھلی کچہری۔ RPO فیصل آباد سرفراز احمد فلکی نے کھلی کچہری میں آئے تمام سائلین کی شکایات اور مسائل کو خود سنا اور ان کے فوری حل کے احکامات بھی جاری کیے۔ سٹی پولیس آفیسر سید خالد محمود ہمدانی کی ہدایت پر فیصل آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، تھانہ گلبرگ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی، پولیس نے کارروائی کر کے 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے، ملزمان کے قبضے سے 172 لیٹر شراب برآمد، ملزمان کو حراست میں لے کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سٹی پولیس آفیسر سید خالد محمود ہمدانی کا مزید کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کی اطلاع فوری 15 یا قریبی پولیس اسٹیشن میں دی جائے۔ MP حلقہ PP 117 مہر حامد رشید نے اپنے حلقے میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر حلقہ کے لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور حلقہ کے لیے ان کی محنت کو سراہا۔
चीफ ट्रैफिक ऑफिसर चौधरी आसिफ सदीक की हदायत पर हादसा से बचाव के लिए स्लो मूविंग व्हीकल्स के पीछे रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाए गए। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के एजुकेशन यूनिट के स्टाफ ने मुख्तलिफ जगह पर जाकर लोगों में आगाही पंफलेट भी तकसीम किए। उम्मीदवार बराए सिटी मेयर और उम्मीदवार बराए एमपी हल्का पीपी 112 और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब हाजी अब्दुल्ला खान दुम्मड़ का कहना है कि लोग महंगाई से और इस इम्पोर्टेड हुकूमत से तंग आ चुके हैं। इन चोरों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। सारी कौम इनसे जान छुड़वाना चाहते हैं और मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द साफ शफाफ इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। मजीद बाखबर रहने के लिए FM 19 न्यूज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।